الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعذني من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تربیت اولاد کا چیلنج آج کی ہماری ملاقات کا عنوان قرار پایا ہے. اصلاح خاندان کا 3 روزہ یہ ایک پروگرام اور اس کا آج آخری الوداعی دن ہے. یہ اللہ کے لیے محبت، اس میں بھی اللہ نے کیا خیر اور برکت رکھی ہوئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو وہ مقامات اور وہ منازل عطا فرمائے گا یغبطہم الانبیاء، کہ ان کے عالی مقامات کو دیکھ کر انبیاء بھی ان پہ رشک کرتے ہوں، یعنی خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے ان امتیوں کو اللہ نے کیا مقام دیا. حالانکہ وہ لوگ انبیاء نہیں ہوں گے، صدیقین و شہداء میں سے نہیں ہوں گے. پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اناس من امتی، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی برادری ایک نہیں ہے، جن کا خاندان ایک نہیں ہے، مختلف قبائل سے ہیں، اور صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ دینی پروگرامز نہ صرف یہ کہ ہمیں علم، عمل، تقوی، عزائم کی بلندی نصیب کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں اچھے لوگوں سے متعارف کرواتے ہیں.
اللہ کے گھر میں بیٹھنا بجائے خود سعادت ہے، پھر تلاوت سننا، قرآن سننا، خیر کی باتیں سننا، بس شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، نہ کسی کی رضا مقصود ہو، نہ کوئی لالچ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل جو دینی مجلس کے وقار کے منافی ہو۔ دین کی مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک متانت ہوتی ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا بھی ایک احترام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جو ہمارے عمومی جلسوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے، کأن علی رؤوسہم الطیر، یوں بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، حرکت کی تو کہیں اڑ نہ جائے۔ ایمان کی تازگی ان کو نصیب ہوتی۔ فرشتے بعض دفعہ ان سے ملاقات کے لیے اور ان کا قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے، اور دین کی مجالس میں ایمان کی ایسی تازگی صحابہ کو نصیب ہوتی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جب ہم دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں فدا ہو ابی و امی، اس ہستی میں میرے ماں باپ قربان جائیں، ان کی مجلس میں ایمان کی کیسی تازگی ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روٹی کے کھانے کے نوالوں سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں سنتے تھے۔ وہ تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن ان کو سننے کے لیے ایمان کا جو لیول چاہیے ہوتا ہے وہ اس وقت اس مجلس میں ان کو نصیب ہوتا۔ میں دوبارہ ریمائنڈر دوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم یہ تصور کر کے بیٹھیں بلکہ یقین کر کے بیٹھیں، چونکہ یہ قرآن اور سنت کی محفل ہے تو یہاں اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، فرشتوں کا نزول ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ اس مبارک مجالس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اولاد کی تربیت اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سلگتا ہوا ایک تحدی ہے، ایک چیلنج ہے، ایک بحران ہے جو اس وقت امت کو درپیش ہے۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اکثر باپ بھی اس سے غفلت برتے ہوئے ہیں، ماؤں نے بھی چشم پوشی کر رکھی ہے، سکولز کی دوڑ بھی، کتاب، سلیبس، نمبر، امتحان، ٹیسٹ، مارکس، پوزیشن، یہاں تک ہے۔ ماں کہتی ہے باپ کی ذمہ داری ہے تربیت کرے، باپ کہتا ہے ماں کی گود تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کہتے ہیں سکول والے تربیت کریں، اور سکول والے کہتے ہیں ہمیں تو نمبر چاہیے، سلیبس کور ہونا چاہیے، ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، پوزیشن چاہیے۔ ہمارا مستقبل ان کی پوزیشن کے ساتھ وابستہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ چند ایک تقوی والے، خدا ترسی والے لوگ موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر سکولوں میں بھی تغافل ہے،
ماں بھی غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، باپ بھی غفلت کی چادر تانے ہوئے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا ہے اور اب وہ موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور سکرین کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں اور ویسی کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ ہر ویڈیو کا ایک مقصد ہے، ہر گیم کی بنانے کے پیچھے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کوئی پاگل نہیں ہوتا جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، گیم کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو گیمز اور بین الاقوامی جو کھیلوں کے مقابلہ جات ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی پالیٹکس ہوتی ہے، ان کی بھی ایک فلسفی ہوتی ہے، ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہر ڈرامے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر فلم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر سین کے پیچھے بھیجنے والے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ ہم سادہ سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی تھنک ٹینک کے، ہمارا بھی تو ایک مقصد ہے نا، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رضا کا مقصد ہے، اصلاح خاندان کا مقصد ہے، نفرتوں کو بانٹنے کا مقصد ہے، محبتوں کو بانٹنے کا مقصد ہے، امت کے اندر الفت پیدا کرنے کا مقصد ہے، میاں بیوی کو قریب کرنے کا مقصد ہے، بہنوں بھائیوں کو آپس میں گلے ملانے کا مقصد ہے۔ ایک مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے بین الاقوامی سطح کے تھنک ٹینک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ فلموں، ڈراموں، گیموں کے پیچھے بلا وجہ کرتے ہیں؟ کوئی تفریح نہیں ہوتی ہے اور کوئی خبر نیوٹرل نہیں ہوتی ہے اور کوئی چینل نیوٹرل نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب والدین بھی غافل ہوئے، جب اسکول والے بھی غافل ہوئے، جب کالج والے بھی غافل ہوئے، تو شیطان نے اپنے ایجنڈے کو پھلایا اور اس کے پاس اب وہ ذرائع موجود تھے جو پہلے میسر نہیں تھے، اور اس نے چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں وہ ڈالا گیا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ پاکستان ہی کا ایک بچہ تھا، اس امت کا ایک بچہ تھا، اس کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی اور اس کا باپ بھی کلمہ پڑھتا تھا، اس کے پڑوس میں مسجد بھی تھی، اور کبھی کبھی وہ منبر پہ کسی خطیب کی آواز بھی سنتا تھا۔ اس کی دادی کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی اور وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ سین ہوتا ہے جو میں دیکھا کرتا ہوں۔ وہ تو معصوم بچہ تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا ماما یہ جو دادو ہے اس کی چتا کو آگ کب لگائیں گے اور اس کے لیے لکڑیاں کب جمع کریں گے اور پھر اس کی شانتی کب ہوگی اور اس کو آگ کیسے لگائیں گے؟ وہ حیران بیٹا تمہیں نہیں پتا ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم تو غسل دیتے ہیں، ہم تو جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے ماما لیکن میں تو فلموں میں ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ جو وہ دیکھتا ہے اسی کی توقع رکھتا ہے نا۔ بچہ تو سارے کا سارا اپنی آنکھوں کے مشاہدے سے، کانوں کی سماعت سے، اپنی ٹچنگ سے، محسوسات سے، انہی سے اپنا نالج بناتا ہے، انہی سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ پھر تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ بچپن کی تربیت کا انداز اور ہے، لڑکپن میں انداز اور ہے، نوجوانی میں انداز اور ہے، جوانوں کی تربیت کا انداز اور ہے، ادھیڑ عمر کی تربیت کے تقاضے اور ہیں، غیر شادی شدہ کی تربیت اور ہے، شادی شدہ کی تربیت اور ہے۔ ہر ایک کے مختلف مراحل ہیں، سنت کے اندر وہ واضح ہیں۔ نبیوں کی زندگی میں تو یہ تربیت ایسی نظر آتی ہے، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تربیت کی فکر میں رہتے ہیں۔ ابراہیم اسماعیل کے گھر جاتا ہے، حالات پوچھتا ہے، اپنی بہو کی اخلاقی تربیت کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کی تربیت کی خاطر اپنے بیٹے کو کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ جناب صدیق اپنی شادی شدہ بیٹی عائشہ
صدیقہ کی تربیت کر رہے ہیں، امام کائنات اپنی شادی شدہ بیٹی فاطمہ شہزادی جنتی عورتوں کی سردار حسنین کی ماں کی گھر میں جا کے تربیت کر رہے ہیں، سونے کے وظیفے بتا رہے ہیں، داماد کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو 1 گھنٹے کے اندر سمیٹا جا سکے۔ پھر تربیت میں تعلیمی تربیت، لائف سکلز کی تربیت، صحت کی تربیت، ایک چیز کی تربیت، اخلاق ایٹیکیٹس کی تربیت، لکھائی کی تربیت، صفائی کی تربیت، طور اطوار کی تربیت، آداب زندگی کی تربیت، کیا کچھ ہے جو تربیت کے اندر آتا ہے۔ انبیاء تو اس قدر اس بارے میں ذمہ دار تھے، فکر مند تھے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں، ملک الموت کے آنے کا وقت ہوتا تھا، وہ اس وقت بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے تھے، پوچھتے تھے بیٹا میں جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کیا کرو گے، کیسے زندگی گزارو گے۔ اس کا صرف ایک پہلو ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی مذہبی تربیت، بچوں کے عقائد کی تربیت، اس کے چند ایک بنیادی اصول و ضوابط کیا ہے۔ باقی تو میں نے اس لیے اشارہ کیا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی سمجھانے کی چیزیں ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا انداز بھی ہو جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتیں بتاتی ہیں۔ تربیت کا انداز بھی ہو جو حسنین کے نانا نے کی تھی، اور تربیت کا انداز بھی ہو جو فاطمہ کے ابا نے کی تھی، تربیت کا انداز بھی ہو جو سب جہانوں کے سردار اور امام کائنات علیہ السلام نے کی تھی۔ کاش کہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی قدر نہیں کی ہے جیسی کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی چیز اس تربیت کے اندر قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، بچے کو اپنے رب کا شعور دینا ہے، لا الہ الا اللہ پہ اس کی اٹھان، لا الہ الا اللہ جو اس کائنات کی بنیاد ہے، ایک اللہ کی محبت جو ہر جذبے کی تحریک ہے، ایک اللہ کا خوف جو ہر ایک تحریک کے پیچھے ایک بنیاد رکھتا ہے۔ بچے کی تربیت سب سے پہلی چیز اس میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے جلال کی پہچان، اللہ کی عظمت کی پہچان، اللہ کی محبت کی پہچان، اللہ پہ توکل پہ تربیت، اللہ پہ یقین کی تربیت، اللہ پہ ایمان کی تربیت، اللہ سے مانگنے کی تربیت، اللہ سے ڈرنے کی تربیت، اللہ کو چاہنے کی تربیت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تربیت، اللہ کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچنے کی تربیت، اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑنے کی تربیت، ایسی تربیت کہ اللہ کی محبت اس کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر جائے۔ اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھیں اس نے پوری نہیں کھولی ہیں، کان بھی اس کے پوری طرح سماعت کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا دین کیا خوبصورت دین ہے، یہ ہمیں کہتا ہے جاؤ اس بچے کو اٹھاؤ جو ابھی ایک بول نہیں بول پاتا ہے، جو ابھی اچھی طرح سے حرکات و سکنات کا مالک بھی نہیں ہے، اس کے کانوں میں جا کے کہہ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دنیا نے تربیت کی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مجھے تو ساری ہی کتابیں بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہیں۔ پیغمبر کائنات کی سنتوں کے سامنے تربیت کی اتنی فکر ہے
کہ امت کے بچوں کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان دی جا رہی ہے۔ یہ تربیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تربیت کی فکر نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف یہی نہیں، ہمارا دین اتنا جامع ہے، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، ہمارا دین اتنا عظیم ہے، ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا مقام یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا علم یہ ہے، ہمارے پیغمبر کی رفعت یہ ہے، ہمارے پیغمبر کی عظمت یہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کو رب نے سکھایا ہے، عرش والے نے سکھایا ہے، جبریل کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ دنیا کا کوئی معلم رب نے اپنے پیغمبر کے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ رب سب سے پہلا معلم ہے، پیغمبر سب سے پہلا متعلم ہے، اور امام کائنات ان متعلمین میں سب سے بڑے رب کے شاگرد ہیں اور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ کہتے ہیں او میری امت کے لوگو، او میری امت کے لوگو، او میری امت کے لوگو، میں تمہارا نبی تم سے کہتا ہوں تخیروا لنطفکم، تخیروا لنطفکم، جب رشتے دیکھا کرو تو دیکھ لیا کرو کہ تم اپنی پانی کے لیے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کس جگہ کا انتخاب کر رہے ہو۔ جہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے وہیں تو ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ قد کیسا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ حسن کیسا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ بناوٹ کیسی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ شکل کیسی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ تعلیم کتنی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ ڈگریاں کتنی ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ کوٹھی مکان بنگلہ کیسا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ خاندان برادری کیسی ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو دیکھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اور ایک اس بچی کا کردار نہیں دیکھا، اس کا اخلاق نہیں دیکھا، اس کی نماز نہیں دیکھی، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں دیکھا، تو تم نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا۔ دیکھیں، شوق سے دیکھیں۔ شکل و صورت بھی انسان کی ضرورت ہے، اچھی برادری بھی انسان کی حاجت ہے، مال و دولت بھی انسان کی ضرورت ہے، اس پہ دین کو اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو گن کے بتایا، 4 چیزوں کی بنیاد پہ رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، جمال دیکھا جاتا ہے، اور پھر کردار دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا میرے صحابی اور کچھ ملے نہ ملے، میں تیرا پیغمبر تجھے نصیحت کرتا ہوں، فاظفر بذات الدین، سب کچھ بھی نہ مل رہا ہو، دین مل رہا ہو تو لے لینا۔ جب بنیاد ہی غلط رکھی گئی تو آگے تربیت تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو ہمارا دین تربیت کا آغاز اولاد کی پیدائش سے پہلے کرتا ہے، اس دن سے کرتا ہے جب آپ رشتے کا انتخاب کرنے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، 2-4 سین دیکھ کے، فیس بک کا کوئی پیج دیکھ کے، واٹس ایپ کا کوئی کلپ دیکھ کے، یوٹیوب کا کوئی منظر دیکھ کے، ٹک ٹاک کی کوئی گندی کہانی دیکھ کے یوں ہی کسی پہ ریچھ جانا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تو سوچا کریں، میرے گھر میں آنے والی جو بچی ہے، اس کے بھائی میرے بچوں کے ماموں کہلائیں گے، اور اس کی ماں میرے بچوں کی نانی ہوگی، اور اس کے باپ میرے بچوں کے نانا ہوں گے۔ آپ کا سر شرم سے جھک نہیں جائے گا جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ گھر سے بھاگ کے آئی تھی؟ پھر تربیت کا سوال کہاں رہ گیا ہے؟ تربیت کا معیار کہاں رہ گیا ہے؟ پھر تربیت کے سیشن کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تربیت کے لیکچرز لینے سے آخر آپ کتنی اصلاح کر لیں گے؟ آپ تو بنیاد غلط رکھ چکے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی بھی اصلاح ہونے والی ہے،
ہمیں تو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے۔ اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ اولاد دے دے، نبی ایسے تو دعا نہیں مانگتے۔ رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين۔ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا۔ دعا کے اندر بھی آپ کی ترجیح ٹپکتی ہے نا، آپ کو کیا چاہیے؟ کبھی یوں دعا کر رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ایسی اولاد بنا دے کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، میرے والد گرامی کی ان سے ملاقات تھی تو کہتے تھے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے چہرے پہ اللہ نے ایسا نور رکھا تھا کہ ہندوستان میں جب غیر مسلم عورتیں بھی دیکھتی تھیں تو کہتی تھی مسلمانوں کا اوتار آ گیا ہے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو 5-5 گھنٹے ان کا خطاب ہوتا تھا، قرآن کی بارش ہوتی تھی، اور خود حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں قرآن کیوں نہ پڑھوں، میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے پلاتے وہ روزانہ قرآن کے 5 پارے پڑھ جاتے تھے۔ تربیت کا آغاز رشتے کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ تربیت کا آغاز اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ حالت حمل میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت آپ ماں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ماں کو سہولت کیا دیتے ہیں، ماں کو صحت کیا دیتے ہیں، ماں گھر میں سنتی کیا ہے، ماں کی فیلنگز کیا ہیں، ماں سوچتی کیا ہے، ماں دیکھتی کیا ہے، ماں بولتی کیا ہے، ماں چلتی کدھر ہے، ماں جاتی کدھر ہے۔ اگر آپ نے اس کی ماں کو اتنا ستا کے رکھا ہے، کبھی اس کو ساس گالیاں دیتی ہے، کبھی اس کو نند گالیاں دیتی ہے، کبھی اس کو بھابیاں سلواتیں سناتی ہے، کبھی خاوند اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی پورا خاندان اس پہ ظلم کرتا ہے، تو اس پہ ہی ظلم نہیں ہو رہا، وہ اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اسی سے اس کو فیڈنگ مل رہی ہے، اور اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارا دین خوبصورت دین ہے، عظیم دین ہے۔ میں نے دنیا کے کسی سائنسدان کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ کہتا ہو کہ تمہارے بچوں کی تربیت تب شروع ہوتی ہے جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ تعلیم دی ہے تو کونین کے تاجدار نے دی ہے، یہ علم دیا ہے تو بس سامنا کے لال نے دیا ہے، یہ علم دیا ہے تو دونوں جہانوں کے سردار نے دیا ہے، یہ علم دیا ہے تو بس اسی ہستی نے دیا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو میرے اشارے کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز رشتے کا انتخاب، دوسری چیز پریگنینسی کے ایام میں ماں کے معمولات، تیسری چیز بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کانوں میں اذان، تکبیر، اللہ کی کبریائی، اس کا نام لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نہیں جانتے کہ اس اللہ اکبر میں تاثیر کیا رکھی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا اچھا نام، اس کے ساتھ ہی
اس کو نیک کسی صالح بندے سے گڑتی دلوانا، یعنی بچپن سے بھی اس کو شعور نہیں ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی خوراک جائے وہ کسی نیک اور صالح انسان نے چبائی ہوئی ہو۔ صحابہ جاتے اپنے بیٹوں کو کونین کے تاجدار کے پاس، آمنہ کے لال کے پاس جاتے، آپ ان کو گڑتی دیتے۔ کیا تربیت کا نظام ہے! پھر اس کی طرف سے روحانی انتظامات، 7ویں دن اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، اللہ کا شکرانہ، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کہ اللہ تو نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ یہ سارے اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی تربیت کا حصہ ہیں جو ہمارے دین نے خوبصورت انداز میں رکھے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو سلف صالحین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ سب سے پہلے کوشش کرتے کہ ہمارے بچے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ نکلے، اور سب سے پہلا بول اس کو آئے تو لا الہ الا اللہ کا بول آئے۔ اور آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں۔ 2 ماہ پہلے میں لاہور اپنی دینی ایک بہن، قرآن پڑھانے والی ایک بہن کے پاس گیا۔ بچے کی عمر بمشکل 4 ماہ ہوگی، 5 ماہ ہوگی، صحت مند، توانا۔ میں اس منظر کو بھولتا ہی نہیں۔ میرے پاس لے کے آئے، آپ اس کو پیار دیں، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، بچہ یوں کھلکھلا اٹھا جیسے اسے کوئی کھلونا مل گیا ہو، جیسے اس کی پیاری چیز اس کے سامنے آ گئی ہو۔ میں اکیلا تھا، بڑا حیران ہوا کہ اس بچے کا کیا معاملہ ہے۔ جب اس کے بابا آئے میں نے پوچھا کہ بیٹے یہ بچہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ ہنس پڑا ہے۔ کہتے اس کی دادی نے اس کو اتنا لا الہ الا اللہ سنایا ہے کہ یہ رو بھی رہا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھے تو ہنسنے لگ جاتا۔ آپ کیا الفاظ سکھاتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مائیں کیا سکھاتی ہیں یہ سوالیہ نشان ماؤں کے لیے ہے۔ وہ چھوٹے سے 2 ماہ کے بچے کو کیا دکھاتی ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا سیلفیاں ہیں، کیا تصویریں ہیں، کیا موبائل کی ریزز ہیں، اور کیسے اس کی پیدائش کی تصویریں بھی دائیں بائیں یوں گھمائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں ان ریزز کے ذریعے بچے کی صحت کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اس موبائل پہ وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، ہمارا دین تو بتاتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو پیدائش کے فوراً بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے سکھانی ہے، چند ایک باتیں اس حوالے سے میں رکھوں گا۔ اللہ کی معرفت سکھانے کے لیے اذان، تکبیر، ان چیزوں کا اہتمام ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے بچہ تھوڑا سا دیکھنے کے قابل ہوا، تھوڑی سی آبزرویشن اس کی بڑھی، تھوڑا سا وہ دیکھنے لگا، چیزوں کو پک کرنے لگا، سوال کرنے لگا۔ بچے کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک چیز کو چکھتا ہے، ہر ایک چیز کو ٹچ کرتا ہے، ہر ایک چیز کو پکڑتا ہے، کیونکہ اس کے علم کے یہی ذرائع ہیں۔ تو اس کے لیول پہ آ کے آپ نے اس سے پوچھنا ہے، جب وہ بولنے لگ جائے بیٹا آپ کی اتنے پیارے پیارے یہ ہاتھ، اتنے نرم و نازک ہاتھ، یہ اتنے پیارے پیارے سے جوڑ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ خود ہی جواب دینا ہے اللہ نے۔ یہ پیاری پیاری آنکھیں جن سے بیٹے آپ دیکھتے ہو یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ پلکیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ بھویں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ میرے بیٹے کے پیارے سے گال کس نے لگائے؟ اللہ نے۔ میرے ننھے بچے کے یہ خوبصورت ہونٹ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ بیٹے آپ کا اتنا پیارا رنگ کس نے بنایا؟ اللہ
अल्लाह ने ये खूबसूरत तेरे जैसा तोहफा हमारे बेटे किसने दिया? अल्लाह ने। माँ के सीने में मोहब्बत किसने डाली? अल्लाह ने। बाप के सीने में शफकत किसने डाली? अल्लाह ने। बेटा देखते हो वो सूरज जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, साथ साथ अल्लाह की मारिफत के सवाल बढ़ाते चले जाएं। ये सूरज कौन निकालता है? रोशनी कौन देता है? अंधेरे कौन लाता है? जमीन के फर्श को कौन बिछाता है? आसमां की छत को तान के सर के ऊपर खड़े कौन करता है? वही ज़मज़मे, वही तराने, वही मोहब्बत भरे नारे अल्लाह की मारिफत के, अल्लाह के जलाल के, अल्लाह की पहचान के, अल्लाहु अकबर के तराने जो उसके अज़ान और कान के अंदर कहे थे, अब उसके मुशाहदात में लेके आए, उसके मस्मुआत में लेके आए, उसके सवालात में लेके आए। रब्बे ज़ुल जलाल की अज़मत की कसम है, बच्चे के रुए रुए में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत तो पहले रखी होती है। थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है, फिर देखना कि बच्चा अल्लाह की पहचान कैसे रखता है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह ने हर बच्चे को अपनी मारिफत पे पैदा किया होता है। वालिदैन उस पे पर्दे डालते हैं, माहौल उस पे पर्दा डालता है, गली महल्ले के दोस्त उसको खराब करते हैं, सोसाइटी उसको खराब करती है। मेरा तो इस कुरान के ऊपर इतना ईमान है, अगर किसी बच्चे को आप एक ऐसे वीराने में छोड़ दें जहाँ कुछ ना हो, वो फिर भी अपने दिल में जानता होगा कि मेरा कोई अल्लाह है, मुझे कोई पैदा करने वाला है। और फिर ये लफ्ज़ कितना प्यारा है, अल्लाह अल्लाह। दिल से एक दफ़ा कह के तो देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना प्यारा लफ्ज़ है। दुनिया का कोई भी शख्स जो भी ज़ुबान बोलता है, सबसे आसान उसके लिए ये लफ्ज़ बोलना होगा, चाहे वो बच्चा चाइना का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे उसकी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, चाहे उसकी मादरी ज़ुबान जापानी है, चाहे उसकी मादरी ज़ुबान हिंदी और संस्कृत है, चाहे उसकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कलमा इतना प्यारा रखा हुआ है कि बच्चा भी सबसे आसानी के साथ सबसे पहले ये कलमा बोल सकता है, और मरते हुए वो इंसान जो और कुछ न बोल सकता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी सांसों से वो भी बोल सकता है। बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, निगरानी का एहसास पैदा करें कि अल्लाह देख रहा है। ये देखें जनाब लुकमान अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं, और अल्लाह का कुरान उनको, उनकी तरबियत का अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह जनाब लुकमान की तरबियत के जुमले कुरान का हिस्सा बना देते हैं। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، یقین مانو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، پہاڑوں کی چٹانوں میں ہے، چٹانوں میں ہو، آسمان کی فضاؤں میں ہو، یا زمین کی تہوں میں ہو، ہمارا اللہ وہ ہے کہ وہاں سے بھی اس کو لے آئے گا،
وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے والا ہے، اور اسے پل پل لمحے لمحے کی پوری خبر ہوتی ہے۔ فرشتوں کا تصور بتائیں، ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں لکھتے ہیں، قدموں کے نشان لکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں۔ ان میں آخرت کا تصور پیدا کریں کہ جو دو لوگ آتے ہیں بیٹے، ایک دم وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے میں تمہارا باپ ہوں، میرا بھی ایک باپ تھا، میرے باپ کا بھی ایک باپ تھا، بیٹا وہ دادا جی کہاں پہ ہیں؟ وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ پھر جیسے آپ پہلے نہیں تھے اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پھر ایسے ہم ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا۔ جیسے ویسے بچے کی عمر کا لیول ہے، اس کے لیول پہ آ کے، اس کی زبان کی سطح پہ آ کے، اس کی سوچ کی سطح پہ آ کے، اس کے مطابق بڑی حکمت اور دانائی اور بصیرت کے ساتھ اس میں اللہ کی معرفت پیدا کریں، اس میں آخرت کی فکر پیدا کریں، اس میں فرشتوں کا تصور پیدا کریں، اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کریں، قرآن کا کوئی کھلونا اس کو لے کے دیں، وہ ٹچ کرے، عمر کے مطابق بچپن میں ہے تو ایسی اس کو سکرین دکھائیں، سامنے قرآن کی تلاوت ہو، پھر اللہ کی تخلیق ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہو، اور اس کے سامنے پھول ہوں، چنبیلی ہو اور گلاب کی پتیاں ہوں اور ساتھ باغ کی تشریح ہو۔ بیٹا یہ اللہ نے کیا منظر بنایا ہے، یہ کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے، یہ بچے کی تربیت کے انداز ہیں، اس سے اس کے سینے میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اکثر لوگ یہ کرتے نہیں، اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے پورے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے، اس کے لیے پورے سلیبس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہماری کے جی اور نرسری کے اس سلیبس کو جو موجودہ چل رہا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے اس قرآن کی روشنی میں کوئی نیا سلیبس بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ کلپ بنانے کی ضرورت ہے، ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، تصاویر بنانے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ کی پہچان ہو، قرآن کی پہچان ہو، اللہ کی تخلیق کی پہچان ہو، ایک پوری نئی دنیا، ایک پورا نیا جان آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک تعلیم کے میدان کا بندہ ہوں اور میں شرم سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور میرا دل پھٹتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم یہاں کیا پڑھا رہے ہیں اور بچوں کی کس نہج پہ تربیت کر رہے ہیں۔ ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں، ہمارے بڑے بڑے ادارے اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، ہو چلتا رہے ضرورت کے مطابق، لیکن سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ ہو، سب سے زیادہ توجہ ان چیزوں پہ ہو، بچوں کو اخلاقیات سکھائی جائیں، اللہ کی معرفت سکھائی جائے، آخرت کا تصور سکھایا جائے۔ مجال ہے کہ بچے کی پھر دنیا نہ بدلے۔ اکثر اس طرف دھیان نہیں ہے، دھیان ہے تو وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے جو ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے خوف کا تذکرہ کم سے کم کریں، یہ خود اللہ کے قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کا پہلا صفحہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے۔ میں نے تو یہ باتیں کی ہیں نا، سچ تو یہ ہے قرآن کے پہلے صفحے کی روشنی میں کی ہے، یہ یہاں لکھی ہوئی ہے۔ غور کرنے سے سمجھ میں آتی کہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ بچوں کے لیے اگر آپ سلیبس بنائیں گے نا تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر پوری کی پوری آپ کی جیوگرافی اور پورے کے پورے آپ کے یہ ذوق اور پورے کے پورے پوری دنیا آ جائے گی۔ اب یہ ماہرین تعلیم کا کام ہے کہ بچوں کے لیول پہ اس کو کیسے لے کے آنا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو یہ سکھائیں ہمارا مالک صرف اللہ ہے، ہماری سجدے صرف اسی کے لیے ہیں، ہماری دعا ہاتھ کے لیے صرف اسی کے سامنے اٹھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خوف نہ زیادہ دلائیں، خصوصاً بات بات پہ بچوں کو یہ کہنا ہم نے تو بس یہی تربیت کئی گھروں میں دیکھی ہے اور بجائے فائدے کے نقصان کرتی ہے کہ تو میری بات نہیں مان رہا نا اللہ تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ تو انداز ہی غلط ہے، نہ قرآن کا انداز ہے، نہ پیغمبر کا انداز ہے، نہ صحابہ کا انداز ہے۔ آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ اس معصوم بچے کو جہنم میں پھینک دیں گے، چھوٹی سی بات سے پہ اس معصوم جان کو آگ کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں یا کیا پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو سلف صالحین کا انداز نہیں ہے۔ اس کو تو یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھا ہے تیری ماں تیرے لیے کیا انتظام کرتی ہے، ابھی تو نے اٹھنا ہوتا ہے تیرے لیے فیڈر بناتی ہے، جب تو روتا ہے تیرے لیے بے چین ہو جاتی ہے، جب تو بلاتا ہے دوڑے دوڑے آتی ہے، بھاگی بھاگی آتی ہے، تیرے لیے بستر بچھاتی ہے، دودھ گرم کرتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے۔ اور میرے بیٹے جتنی تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے تیرا رب تجھے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں تو تیرے لیے بستر بچھاتی ہے بیٹے، اس نے تو تیرے لیے زمین بچھائی ہے اور اس کو گود بنا دیا ہے۔ ماں تو تیرے لیے بلب روشن کرتی ہے، اس نے تیرے لیے سورج نکال دیا ہے۔ ماں تو تیرے لیے لائٹ آف کرتی ہے اور پوری کائنات میں تیرے آرام کے لیے اندھیرا کر دیتا ہے۔ تیری ماں کے سینے میں جو ممتا ہے میرے بیٹے یہ بھی تیرے رب نے رکھی ہوئی ہے، اسی نے ماں کے اندر یہ رحم پیدا کیا ہے کہ تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ تیرا باپ جو تجھ سے محبت کرتا ہے یہ بھی تیرے رب کی عنایت ہے۔ ہاں اس کو جہنم کا تصور دیں لیکن یہ کہہ کے نہ دیں کہ تجھے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ اہل سنہ کا متفقہ عقیدہ ہے کسی شخص کے بارے میں کہنا کہ تجھے اللہ جہنم دے گا، یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کچھ تاریخ میں بڑے بڑے فرعون آئے تھے، وہ بچوں کو قتل کرتے تھے، وہ نبیوں کے مقابلے کرتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا تھا۔ ایک ابو لہب آیا تھا، وہ ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کرتا تھا، اس کو اللہ نے جہنم میں پھینکا تھا۔ ایسے مجرموں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ آپ تو اللہ کو ماننے والے بچے ہیں، آپ سے تو اللہ کو پیار ہے، آپ سے تو غلطی بھی ہو جائے تو اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس کب واپس آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک
نستعين۔ خوف پیدا کرنے کی بجائے بچے کے دل سے خوف نکال دیں، چھین چھین کے نکال دیں، کھرچ کھرچ کے نکال دیں۔ اس کو نڈر بنائیں، اس کو بہادر بنائیں، اس کو دلیر بنائیں، اس کو توکل والا بنائیں، اس کو یقین والا بنائیں، اس کو ایمان والا بنائیں، اس کو اللہ پہ اعتماد کرنے والا بنائیں۔ ہاں، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے۔ یہ بچہ ہے، اس کو دنیا عبداللہ بن عباس کے نام سے جانتی ہے، معصوم سی جان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پیغمبر کا رشتے میں عزیز بھی لگتا ہے، کزن بھی لگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس ہے۔ آپ کہتے ہو بیٹے انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اور میرے بیٹے ان باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ سکھائی، احفظ اللہ یحفظک، بیٹے تو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی سے بچ کے رہنا۔ زندگی میں جب بھی تجھے مشکل آئے گی، تیری ماں تجھے ملے نہ ملے، تیرا باپ تجھے ملے نہ ملے، دنیا کا کوئی شخص ملے نہ ملے، کیا پیارے الفاظ رہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اگر تو نے اللہ کا خیال رکھا ہوگا، زندگی میں جب بھی مشکل آئے گی، تیرا رب ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ یا غلام، او میرے بیٹے، او عبداللہ بیٹے، او عبداللہ بیٹے، اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ دنیا کے سارے بادشاہ جمع ہو جائیں، سارے وزیر جمع ہو جائیں، سارے وڈیرے جمع ہو جائیں، اور سب اکٹھے ہو کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے جائیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا تیرا رب چاہے گا۔ اعلم، او عبداللہ بیٹے، جان لے، اس چیز پہ یقین کر لے، ان الامہ لو اجتمعت، اگر امت ساری اکٹھی ہو جائے، الا ان یضروک بشیء، تیرا نقصان کرنے کے لیے، لم یضروک بشیء، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، سب فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ سو جا ورنہ جن آ جائے گا، سو جا چڑیل آ جائے گی، سو جا پٹھان آ جائے گا، سو جا وہ گاگڑ پتہ نہیں کیا ہمیں بچپن میں بڑا سنتے تھے، وہ فلان چیز آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، کیسے ان کو بزدل بنایا جا رہا ہے، اور کیسے ان کے سینوں کے اندر خوف بھرے جا رہے ہیں۔ وہ سائے سے ڈرتا ہے، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، وہ چڑیلوں سے ڈرتا ہے، وہ جنوں سے ڈرتا ہے، وہ فلان چیز سے ڈرتا ہے، فلان چیز سے ڈرتا ہے، وہ دھاگے سے ڈرتا ہے، وہ بیری سے ڈرتا ہے، وہ درخت سے ڈرتا ہے، وہ ڈھیری سے ڈرتا ہے، وہ پتھر سے ڈرتا ہے۔ یہ تربیت ہے؟ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا کوئی انداز ہے؟ آپ نے ایسے تربیت کی ہے، آپ نے ایسے تربیت کی ہے، اپنے عزیزوں کی تربیت کی ہے، حسنین کریمین کی تربیت کی ہے، جنت کے شہزادوں کی تربیت کی ہے۔ اس لیے تو وہ تلواروں کے سائے میں ڈٹے رہے، دنیا کی کسی چیز سے انہوں نے خوف نہ کھایا، وہ ڈرتے تھے تو صرف اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ سیکھیں، نبی سے سیکھیں، رحمت دو جہاں سے سیکھیں، دونوں جہانوں کے امام سے سیکھیں، ہر چیز ان سے سیکھیں، یہاں سے ملے گی، آپ کی سنتوں سے ملے گی، آپ کے فرمودات سے ملے گی، آپ کے اقوال زرعی سے ملے گی، آپ کے ارشادات مبارکہ، ارشادات عالیہ سے ملے گی۔ فدا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ایک تیسری بات یہ بھی سیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، بچے کو اللہ سے مانگنا سکھائیں۔
وہ آپ سے مانگے تو کہیں بیٹے پہلے اللہ سے دعا کرو نا، پھر اللہ ہمیں دے گا۔ اور شاپنگ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ دعا تو کریں نا، یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دینا، اللہ ہمیں یہ بھی دے دینا، اللہ ہمیں یہ بھی دے دینا، اللہ ہمیں یہ بھی دے دینا۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی تربیت کی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا۔ اور یہ سمجھ لینا ایک ایک امت کے فرد کی تربیت کی۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے، اے بیٹے جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، تیری آپ بھی آ جائے، تیرا بھائی آ جائے، تیری ماما آ جائے، تیرے ابو آ جائیں، فیملی کے سارے لوگ آ جائیں، سب مانگتے جائیں، ہمارے اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں، اللہ سب کو دیتا جائے۔ سب کو دینے کے بعد بھی بیٹا سمندر سے ایک سوئی نکالیں اور اس کی نوک پہ جتنا پانی لگا ہوتا ہے، سب کو دینے کے بعد ہمارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ یہ بچہ پھر حسد کرے گا، یہ بچہ پھر لالچی ہوگا، یہ بچہ چیز بات بات پہ رال ٹپکائے گا۔ یہ سچا مسلمان بچہ ہوگا جس نے قرآن کے سائے میں تربیت پائی ہوگی۔ یہ پھر ڈٹ جانے والا بچہ ہوگا۔ بچے کو نماز کی تربیت دیں اور نماز کے لیے سختی نہ کریں۔ 7 سال تک صرف یہ ہے تربیت اپنی کرے نا، آپ بچے کے سامنے نماز پڑھیں، یہی اس کی تربیت ہے۔ بچے کے سامنے آپ دعا کریں، یہی اس کی تربیت ہے۔ اس کو بالکل سخت نہ کریں، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، نہیں، بچہ اتنا سلیم الفطرت ہے اور بچوں کی فطرت اتنی پیاری ہے، آپ اس کے سامنے مصلی بچھا کے تو دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ آ کے خود ہی سجدے کرے گا۔ اس لیے ہر گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے، نیا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا، مدینہ منورہ سے محبت ہے، مدینہ کے ماحول سے بھی محبت کریں، مدینہ میں رہنے والے صحابہ سے محبت کریں، ہمیں مدینہ کی گلیوں سے بھی محبت ہے، مدینہ کے پہاڑوں سے بھی محبت ہے، لیکن مدینے والے کے انداز سے بھی محبت کریں۔ اپنے گھروں کا ماحول بھی وہ بنائیں جو پیغمبر کے دور میں مدینے کے گھروں کا ہوتا تھا۔ صحابی آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر میں آ کے 2 رکعت پڑھ دیں، ہم نے گھر میں ایک مسجد بنانی ہے۔ گھر میں مسجد کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جگہ وقف کر دینی، نہیں، کیا ڈیزائن ہے آپ کے گھروں کے؟ ٹی وی لاؤنج ہے نا، ڈرائنگ روم بھی ہے نا، بیڈ روم بھی ہے نا، تو ایک چھوٹا سا پریئر روم بھی بنا دیں، وہی مسجد ہے۔ 5x5 کا بنا دیں، 10x10 کا بنا دیں، نئی جگہ ہے، وسائل کم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ کا بیڈ روم ہے اسی کے ایک کونے میں 4x4 کی جگہ تھوڑی سی سائڈ پہ کر کے وہاں جائے نماز بچھا کے کہتے بیٹا یہ مسجد ہے، جب ہم نے دعا کرنی ہوگی ہم یہاں بیٹھا کریں گے، ہم نفل یہاں پڑھا کریں گے، نماز یہاں پڑھیں گے۔ تو وہ خود ہی نماز پہ آئے گا، وہ خود ہی سجدے کرے گا، اور اس کے سجدوں میں وہ پیار ہوگا، اور اس کی دعاؤں میں وہ الفت ہوگی، اور اس کے معصوم ہاتھوں میں جب دعا ہوگی تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے میری دعا قبول ہو نہ ہو اس بچے کی ہو جانی ہے، اس بیٹے کی ہو جانی ہے۔ اس میں وہ حسن ہوگا، اس میں وہ خلوص ہوگا، اس میں وہ جمال ہوگا، اس میں وہ ادا ہوگی۔ ایک صاحب تھے، یقین انسان کو کہاں لے جاتا ہے، توحید تھی ان کے پاس، کچھ غلط کام بھی کر لیتے تھے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کہتے کہ میرے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں گھر کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے رو رو آنسو بہاؤ۔ سارے گھر والے جب روتے ہیں تو چند دنوں میں اللہ میری پریشانیاں دور
گھروں میں مسجد بنائیں۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان انجینئرز کو کوئی سکھا دے کہ یہ تو بڑا کہہ دیتے ہیں، اچھا آپ نے ٹی وی لاؤنج نہیں بنانا، کوئی مسلمان انجینئر ہو تو اتنا ہی کہہ دے کسی نقشہ بنانے والے سے کہ اچھا پھر اس میں پریئر روم بنانا ہے، تو پوچھے گا اچھا پریئر روم بھی ہوتا ہے، تو مسلمان انجینئر اس کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ ہاں مدینے میں ہوتا تھا اور صحابہ کے گھروں میں ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ اس کو بناتے بھی تھے، اور اللہ کے نبی کو بلا کر کہتے بھی تھے کہ آپ پہلے 2 رکعتیں پڑھ جائیں تاکہ یہاں برکتیں ہی ہو جائیں، اور پھر وہ اس جگہ پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی توجہ دلانی ہے نا، اس جگہ روحانیت ہوگی، وہاں ایک برکت ہوگی۔ صرف آپ نے اتنا ہی تو کام کرنا ہے، چھوٹے بچے پہ سختی نہیں کرنی ہے، پڑھو نماز نہیں تو میں یہ کرنا ہی۔ وہ 2 سال کا معصوم بچہ ہے، جیسے کرتا ہے کرنے دیں۔ وہ 3 سال کا بچہ ہے، جیسے سجدہ کرتا ہے کر لینے دیں۔ وہ 5 سال کا بچہ ہے، جیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو لینے دیں۔ جب 7 سال کا ہو جائے پھر اس کو کچھ سکھانا شروع کر دیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے اوپر سختی کریں۔ پھر آپ سختی کرنا آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ جب آپ نے بچپن میں اس کو لگایا ہی نہیں ہے تو شاید پھر اتنی سختی آپ کا حق بنتا بھی نہیں ہے۔ شروع میں آپ نے غفلت کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نا پھر ان کو کہا کرو کہ نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے کہنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا انداز ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فدا ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں۔ اپنی معصوم نواسی سیدہ زینب کی بیٹی سیدہ امامہ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں یوں پیار کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، قیام کر رہے ہیں اٹھایا ہوا ہے، رکوع کر رہے ہیں بٹھا دیتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں بٹھا دیتے ہیں، پھر رکوع کر رہے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ صحابیات اپنے بچوں کو نماز میں ساتھ بھی لے آتی تھیں، کبھی کبھی ان کی آواز بھی آ جاتی تھی، پھر ان کو برداشت بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے لمبی نماز پڑھوں گا، مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے ارادے کو کینسل کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بچے آتے تھے تو رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ حسنین کریمین ہیں۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ظہر یا عصر کا وقت تھا، ابھی یہ کتنے معصوم بچے ہوں گے، 2 ہجری 3 ہجری کے اندر تو ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ آپ کی وفات سے پہلے کا واقعہ لیا جائے تو ان کی عمر 4 سال کی بنتی ہوگی، 3 سال کی بنتی ہوگی، 5 سال کی بنتی ہوگی۔ یہ 3-4 سال کے بچے ہیں، یہ جنت کے بننے والے شہزادے ہیں، آپ ان کو ساتھ لے آتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ جب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، غیر معمولی طور پہ سجدہ آپ نے لمبا کر دیا ہے، تو میں نماز کے اندر ہی سر اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ ایمرجنسی میں کبھی انسان ایسے سر اٹھا بھی لیتا ہے، اس کے پاس میں نہیں رہتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی سے تو صحابہ کو محبت ہی بہت تھی، معمولی سا کھٹکا ہوتا تھا، صحابہ کو اپنی نہیں پیغمبر کی فکر ہوتی تھی، کہیں دشمن نے کوئی شرارت نہ کر دی ہو، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو۔ یوں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو حسن و حسین میں سے کوئی ایک آپ کی کمر مبارک پہ چڑھ کے بیٹھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث، سنن نسائی کی حدیث، آپ سلام پھیرتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جی آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس یہ میرا جو پھول جیسا نواسا ہے نا یہ میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا،
میں نے کہا جب تک یہ خود نہیں اٹھے گا میں بھی سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا تربیت ہے، کیا محبت ہے، کیا ادائیں ہیں۔ اور جب تربیت ایسے ہے تو ان بچوں کے شوق بھی کیا ہے، شوق بھی کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں غم تازہ ہونے لگتے ہیں جب میں صحابہ کے بچوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا، تو میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے کہ ہم کیا حشر کر رہے ہیں اپنے بچوں کا۔ وہ عبداللہ ابن عباس کتنے سال کا نوجوان ہوگا، بمشکل کو 13-14 سال عمر ہوگی، اور اس کا شوق یہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں اپنی خالہ جی کے گھر جاؤں گا، اور خالہ جی کے گھر جا کے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے خالو جی دونوں جہانوں کے سردار اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات کیسے گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ کہتے میں خالہ کے گھر چلا گیا، ان کی خالہ سیدہ میمونہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں جی تھی۔ کہتے ہیں بِتُّ عِنْدَ خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا، جاگتا رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اٹھنے کا وقت ہوا، میں نے مسواک رکھا، میں نے پانی بھر کے رکھا، میں نے آپ کی خدمت کی، میں نے اہتمام کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا یہ عبداللہ نے کیا ہے، یہ عباس کے بیٹے نے کیا ہے، یہ میرے بھانجے نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھنے لگے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو مقتدی ہے اس نے دائیں طرف کھڑے ہونا ہوتا ہے، میں بائیں طرف کھڑے ہو گیا۔ آپ نے میرے کان سے پکڑ کے یوں پیار سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ آپ نے کہا اے اللہ، یہ جو بچہ عبداللہ ہے، جو قرآن تو نے مجھ پہ نازل کیا ہے، اس کا فہم اس بچے کو عطا فرما دے۔ قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ پھر وہ بچے، ایک آخری اصول، بہت کچھ کہنے کو ہے، میں نے شروع میں عرض کیا ہم تو صرف اس وقت اشارے کر سکتے ہیں اس مجلس میں، دینی اور مذہبی حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے ایک اہم اصول، بچوں کو انبیاء کا تعارف کروائیں، نبیوں کے واقعات سنائیں۔ ہمارے بچے اتنے غافل ہیں، ایک امتحان میں سوال کیا جاتا ہے کہ 2 نبیوں کے نام لکھیں، تو معصوم بیچارہ بچہ جس کو ہمارے معاشرے نے پتہ نہیں کن چیزوں کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ نبیوں کے نام کے سوال کے جواب میں لکھ دیتا ہے فرعون اور حامان۔ اس نے تو نبیوں کے نام سنے ہی نہیں، اس کو بتایا ہی نہیں گئے۔ بچوں کو سٹوری سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کہانیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں چھوٹی چھوٹی ان دکانوں کے اوپر وہ گندی کہانیاں جو 2-2 روپے کی بک رہی ہیں ان کو آگ لگا دوں، جن میں لکھا ہوتا ہے ٹارزن کی کہانی اور فلاں کی کہانی اور فلاں کی کہانی اور جنات کی کہانی اور چڑیل کی کہانی اور فلاں کہانی اور فلاں کہانی۔ یہ تو چلے کہانیاں تھیں، بچے اس سے بھی ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا اور ایک وہم سے پیدا ہوتا، بچے وہمی ہو جاتے اور ان چڑیلوں اور پریوں پہ ایمان لاتے جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں پایا جاتا اور تصور ہی نہیں پایا جاتا، اور ان موہوم اور وہمی اور خیالی چیزوں سے ان کے معصوم دماغوں کو بھر دیا جاتا۔ اور اب تو وہ ساری خباثت ویڈیو کی شکل میں آ گئی اور گیموں کی شکل میں آ گئی اور میجک کی شکل میں آ گئی اور کس شکل کے اندر آ گئی۔ لیکن اہل ایمان اپنے بچوں کو نائٹ سٹوری اور رات کو لیٹتے ہوئے جو کہانیاں سناتے تھے وہ نبیوں کی کہانیاں ہوتی تھی جو اللہ کے قرآن میں لکھی ہے۔ ابراہیم اور نمرود کی کہانی سنا کے تو دیکھیں ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے۔ فرعون کے سامنے جناب موسیٰ کیسے کھڑے ہوئے تھے، جس بچے نے بچپن سے یہ سنا ہو اس کے اندر کیا جرأت اور کیا استقامت آئے گی۔ نبیوں کا کیسے تعارف ہوگا۔ مجھے آج تک وہ کہانی نہیں بھولتی ہے جو میری ماں جی نے مجھے
غالباً میں 7 سال کی عمر کا ہوں گا تب سنائی تھی، اب بھی اس کا دھندلا سا عکس اب بھی میرے ذہن کے اندر محفوظ ہے کہ وہ اصحاب البروج کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے ان کے لیے گڑھے کھودے گئے تھے اور کیسے ان کو اللہ کی خاطر آگ میں پھینکا گیا تھا، اور کیسے اللہ کی خاطر انہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ جب اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، پھر میدانوں میں یہ منظر دیکھنے میں آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے 13 14 سال کے بھاگے بھاگے آتے ہیں، وہ انکل جی ہماری بات سنیں، بیٹا کیا بات ہے؟ وہ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ پوچھتے بیٹا تم معصوم بچے، وہ مکہ کا سردار، تم کیا کرو گے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہمیں ماں نے بتایا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ معوذ اور معاذ بچے ہی تو تھے نا، کود پڑتے ہیں اور اللہ کے لیے جانے دینا ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں میرا نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ میں نے بھی قربانی دینی ہے، میں نے بھی اللہ کی راہوں میں جانا ہے، میں نے بھی پیغمبر کے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی فلاں جگہ پہ جانا ہے، میں نے بھی فلاں سفر پہ جانا ہے۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ کام لیا جائے نا۔ وہ 24-25 سال کی عمر میں عالم الناس بالحلال والحرام بن جاتے ہیں، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں قرآن کے قاری بھی بن جاتے ہیں، مجاہد بھی بن جاتے ہیں، فاتح بھی بن جاتے ہیں، معلم بھی بن جاتے ہیں، پیغمبر کے سچی محبت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، اور وہ معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن اتار کے ہمیشہ تک کے لیے اپنے نام کو پیغمبر کے جانساروں میں شامل بھی کروا لیتے۔ تربیت ہی تو ہے جو بچپن سے کی گئی۔ اس کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، وہ عرض کر کے ہم بات کو سمیٹتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، کوئی اچھی بات کریں ان کو شاباش دیں، ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، انعام دے دیں، کبھی کبھی ہر وقت کبھی کبھی انعام دے دیں تاکہ وہ لالچی نہ ہو جائیں، کبھی پرائز دے دیں، کبھی شاباش دے دیں، کبھی تھپکی دے دیں، کبھی حوصلہ دے دیں۔ بیٹے آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک بچی نے چادر پہنی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سنا سنا سنا، یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ بڑوں کی حوصلہ افزائی، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی، اس سے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے، انسپائریشن ملتی ہے، تحریک ملتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے یہ اچھی بات ہے، اور اللہ کا واسطہ ہے تنقید کام سے کام کیا کرے، سارا زور اس پہ نہ لگایا کرے، یہ نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ ڈونٹ کم سے کم کرتے ہیں اور ڈوز زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بچہ ہے، اللہ کے پیارے نبی اسلام کھانا کھا رہے ہیں اور آتے ہی آ کے یوں لپک پڑتا ہے، ادھر سے ادھر سے یوں کھایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا اور ایسے نہ کھایا کرو، ایسے کیوں کیا ہے؟ نہیں کہا یا غلام، بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے اپنے سامنے سے، اپنے آگے سے، سامنے سے کھایا کرو۔ وہ بچہ بھی کیا عظیم ہے، عمرو بن سلیمہ رضی اللہ عنہ کہتے فما زالت تلک طعمتی بعد، جب تک میری زندگی رہی ویسے ہی کھاتا رہا جیسے امام کائنات نے بتایا تھا۔ ہمیں تربیت کی فکر آ بھی جائے تو مہینے بعد 2-4 ڈنڈے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے تربیت ہو گئی۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ احساس دلا سکا ہوں، سمجھا نہیں سکا اس موضوع کو، اور نہ ہی ایک نشست میں سمجھایا جا سکا ہے، صرف احساس دلا سکا ہوں کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں اور جتنے مرضی لیکچر دے لیں اور جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، بچے کریں گے وہی جو آپ کریں گے۔
اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہم خود سچے ہو جائیں، ہم خود ایماندار ہو جائیں، ہم خود حلال کھانے والے ہو جائیں، ہم خود بچوں کے سامنے تلاوت کریں، ہم خود بچوں کے سامنے نفل پڑھیں، ہم خود بچوں کے سامنے سحریاں افطاریاں کریں، ہم خود بچوں کے سامنے رو رو کے دعائیں کریں، ہم خود بچوں کے سامنے رب سے مانگیں، ہم خود بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے بچیں، ہم خود بچوں کے سامنے اونچی آوازیں اٹھانے سے بچیں، ہم خود بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ انشاءاللہ جو آپ کریں گے آپ کا بچہ بھی وہ کرے گا۔ اور دعا تو پھر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بس انہی گزارشات پہ میں اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں تربیت کے اس چیلنج سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب نے دعا کا کہا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے، اس کے بعد ہم دعا بھی کریں گے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے میرے خصوصاً واٹس ایپ گروپ اس کے ایڈمن ہیں بھائی اقبال صاحب، ان کی والدہ ہماری بہت ہی پیاری دینی بہن، ہر جمعے میں سب سے پہلے آنے والی ایمان اور دین والی خاتون تھی، وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں بہت سارے بھائی مجھے کل بھی ملے، پرسوں میں ملے، آج بھی ملے، کچھ کو شکوہ ہے کہ وہ کافی پریشانیاں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ بے اولاد ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور بھی جو مسائل احباب نے بتائے ہیں ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے کچھ آپ احباب کے لیے تحائف ہیں، بالخصوص جو یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے لیے نام ریکمینڈ کیے، ان کی ریکمینڈیشن کے مطابق، چونکہ ہم تو خود آپ کے پاس مہمان ہیں، انہوں نے ظاہر ہے اپنے ذہن میں خاص کچھ باتیں رکھی ہیں۔ کچھ بزرگ ہیں جو ریگولر آتے رہے ہیں، کچھ وہ جو دور سے آتے رہے ہیں، کچھ وہ جو بہت مصروف ہیں اور وقت نکال کے آتے رہے ہیں، کچھ معماران ملت ہیں، اساتذہ کرام ہیں جو بچوں کی تربیت پہ مامور ہیں، کچھ کتب ان کے لیے ہیں، وہ تحائف کتابوں کی شکل میں ہیں۔ میرے عمران صاحب سے اور بھائی وقاص صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، مجھے بتاتے جائیں، انشاءاللہ نام اناؤنس کر کے تو ان بھائیوں کو بلا کے ہم کتابیں دیتے جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے باقی ایام میں آخر تک محبت کی ہے، آپ نے آج بھی اسی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈسپلن کا اور نظم و ضبط کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر اور بہت ساری برکت ہمیں عطا فرمائے گا۔ حوصلے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس ایونٹ کو آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں جو ہمارے انتظامیہ